اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام وعجل فرجهم. کتاب دروس فی مباد الفقہ میں آج ہمارا 18واں درس ہے کہ جو احکام کے بیان میں ہے. کہہ رہے ہیں کہ القسم الرابع من الابواب الفقہیہ الاربع هو الاحکام وليس الاحکام هنا تعریف خاص. یعنی قسم رابع جو ہے فقہیہ میں سے میں 4 باب بیان کیے گئے ہیں اور 4 ابواب ہیں اس میں ایک احکام ہے. تو جو احکام کے بارے میں ہے کہتے ہیں ولیس للاحکام ہونا تعریف خاص. کہتے ہیں اور احکام کے بارے میں یہاں کوئی خاص تعریف نہیں ہے. فقط اصطلاح المحقق الحلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ علام الاحساب عبادہ ولا عقد ولا ایقاع بالحکم کہ فقط انہوں نے جو ہے وہ محقق حلی نے یہ بیان کیا ہے مثلا کہ علامہ الاحساب عبادہ کہ جو عبادت نہیں ولا عقد اور نہ عقد ہے ولا ایقاع اور نہ ایقاع بالحکم. یہ اصطلاح دی ہے ان لوگوں کی. محقق حلی نے کیا کہا کہ جو نہ عبادت نہ عقد اور نہ ایقاع پھر وہ کیا حکم ہے وہ حکم ہے بالحکم. جو نہ عبادت ہو نہ عقد ہو نہ ایقاع وہ حکم ہے. ٹھیک. وقد قسم المحقق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وقت قسم المحقق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ الاحکام الی 12 کتاباً. اور محقق علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے احکام کو تقسیم کیا ہے 12 کتابوں کی طرف. یعنی 12 کتابوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 کتاب الصید والذباحہ. کتاب الصید یعنی شکار اور ذبح کرنا. وقبل كل شيء نقول اور ہم ہر چیز سے پہلے بات کہیں گے کہ کہنا چاہتے ہیں ہم سب سے پہلی بات کہنا چاہتے ہیں ان الحيوان الذي يؤكل لحمه انما يحل فيما اذا ذبح او نحر بطریقه مخصوصه. کہہ رہے ہیں کہ جس حیوان کا گوشت کھانا حلال ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جائز ہو, حد سے حلال کیا گیا ہو اور اسے ذبح کیا گیا ہو ایک خاص طریقے سے. اور سادہ ہو کلب المعلم یا اسے شکار کیا ہو کلب معلم نے. یعنی وہ کتا جو شکار کرتا ہے شکاری کتا جسے شکاری بھیجا جاتا ہے. بالنسبت الی بعض الحیوانات شکار کہاں ہوتا ہے حیوان کا بعض حیوانوں کا شکار ہوتا ہے. صحیح. یعنی کیا کسی مثلا جو ہے وہ بکرے کو کتا مثلا کاٹ لے تو یہ ہے نہیں. جو حیوان جو شکار کے لیے کتا بھیجا جاتا ہے یا جس حیوان کے شکار کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور صید بآلت ذات نسل کا سہم والرمح وغیرہ امام یا شکار کیا جائے کسی ایسے آلے کے ذریعے ایسی شے کے ذریعے کہ جو اس کو مثلا پھینکے اس تک پہنچائیں جیسے تیر ہے مثلا یہ چیز ہے نیزہ ہے تیر ہے وغیرہ. ٹھیک. تیر کے ذریعے برچی کے ذریعے نیزے کے ذریعے جو ہے اس کے مار کے جس کے ذریعے شکار سے تو پھینکتے ہیں. فَإِذَا ذُبِحَ الْحَيْوَانُ أَوْ صَيْدٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ انطبق علیہ عنوان التزکیہ. اور جو حیوان اس طرح ذبح کیا جائے یا شکار کیا جائے اس طریقے شرعی سے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے اس پر نام صادق آتا ہے تزکیہ کا. وَيُسَمَّى بِالْمُزَكَّى اور اس حیوان کو جسے ذبح کیا گیا ہے اسے مزکہ کہا جاتا ہے. وَإِلَّا كَانَ مِيتَةً اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقے سے ہے
تو پھر کیا ہے وہ میت ہے، مردار ہے. والمیتۃ نجسۃ وَأَكْلُهَا حرام. اور میتا جو ہے وہ مردار نجس ہوتا ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے. کما ان کیفیت تزکیت جمل بواسطہ نہر، جیسے کہ کیفیت جس طریقے سے تزکیہ کیا جاتا ہے اونٹ کا نہر کے ذریعے سے، یعنی اونٹ کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ نہر کے ذریعے سے. تو وہ صحیح ہے، جائز ہے، مزکہ ہے. تو طریقہ ہی اس کا یہ ہے. یعنی اونٹ کو ایسے ذبح نہیں کرتے جیسے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو ذبح کرتے ہیں، مرغے کو. ایسے اونٹ کو ذبح نہیں کرتے، صحیح، بلکہ اسے کیا کرتے ہیں؟ نہر کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اما الصید فیختص بما یحل اکلہ من الحیوانات النافرہ کالغزال والوعل جبلی وبقر الوحش وامثالها. کہہ رہے ہیں کہ صید جو ہے وہ مخصوص ہے کہ جن حیوان کا گوشت کھایا جاتا ہے، من الحیوانات النافرہ، ان حیوانات کا جن کا گوشت کھانا جائز ہے، جیسے ہرن، وعل حلبی جبلی، یہ بقر الوحش وامثالها، اور جنگلی گائیں وغیرہ مثلا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وعلیہ لا تحل الحیوانات الداجنہ کالخراف والعقاب بالصید. اور وعلیہ، اور اس بنا پر جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہوں گے حیوانات داجنہ، وہ حیوانات جو مثلا پالتو ہیں، صحیح، یہ گھروں میں پلتے ہیں، کہ ان کو آپ اس طریقے سے یعنی شکار کے ذریعے آپ ذبح کر دیں، وہ نہیں ہوں گے اس طریقے سے. بلکہ جو شکار والے جانور ہیں وہ حیوانات جو جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، اس طرح کے. کالخراف یعنی بکرے وغیرہ، گائیں وغیرہ. وَيَشْتَرِطُ فِي الْكَلْبِ الَّذِي يُسْتَخْدَمُ لِلصَّيْدِ أَن يَكُونَ مُعَلَّمًا. اور شرط ہے کہ اس کتے کے لیے، جو شکاری کتا ہے جسے شکار کے لیے بھیجا رہا ہو، کہ اسے سکھایا گیا ہو، باقاعدہ طریقہ اسے سکھایا گیا ہو. بِفَتْحِ اللام معلمہ، قلب المعلم، یعنی سیکھا ہوا وہ کتا جس کو طریقہ سکھایا گیا ہے شکار کا، یعنی اس کا شکار کیا ہو کسی قلب معلم، یعنی سیکھے ہوئے کتے نے. شکاری کتا جو ہوتا ہے سکھایا جاتا ہے جسے مجھنے. فلا يحل صید الکلب غیر المعلم. بس وہ کتا جو شکاری ہے لیکن سکھایا ہوا نہیں ہے، سدایا ہوا نہیں ہے، غیر معلم ہے، تو آپ اس کا شکار نہیں کھا سکتے، وہ جائز نہیں ہے. یعنی شکار میں کیا شرط ہے؟ آگے فرام قلب معلم، قلب معلم شرط ہے، یعنی سدایا ہوا، سکھایا ہوا کتا جو ہوتا ہے وہ شکار کرے. اس کو سکھایا جاتا ہے تو وہ سیکھ لیتا ہے سارا کیسے کیا کرنا ہے. کما لا یحل بغیر من السباع، جیسے کہ حلال نہیں ہے اس کے علاوہ کھانا مثلا دیگر جو جانور ہوتے ہیں وحشی، سباع کھاڑ کھانے والے جانور ہوتے ہیں، یعنی وحشی جانور. وَيَشْتَرِطُ فِي حَالَةِ الصَّيْدِ أَن تَكُونَ مُتَّخِذًا مِنَ الْحَدِيدِ. اور شرط ہے جس چیز سے شکار کیا جائے، جو آلت صید ہے، آلہ صید ہے، یعنی شکار کا سامان ہے، کہ وہ جو آپ پھینک کے مار رہے ہیں مثلا اس کے ذریعے آپ شکار کر رہے ہیں، کہ وہ لوہے کا ہو. کیا کا ہو؟ لوہے کا ہو. او من غیر من المعادن فی الاقل، یا الاقل جو ہے وہ معادن میں سے ہو، لوہے کا، تانبے کا ہو، پیتل کا ہو، دھات کا ہو، جو چیزیں معادنیات میں آتی ہیں اس کا ہونا چاہیے. فلا یحل بالحجر او بالعمود الحدیدی. بس جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے شکار آپ پتھر سے شکار کر لیں یا کسی لوہے کی روڈ سے شکار کر لیں، وہ جائز نہیں ہے. صحیح، یعنی آپ پتھر پھینک کے مارے کسی جانور کو، وہ مر جائے، وہ شکار ہو گیا، نہیں شکار نہیں ہوا، وہ جائز نہیں ہے. آپ کسی کو لوہے کی راڈ سے مار دیں مثلا، راڈ سے، وہ مر جائے تو شکار ہو گیا، نہیں، بلکہ
اس کی شرائط ہیں. کما اشترط ان تولي الصيد والذباح المسلم، اور جیسے یہ شرط ہے کہ صید کرنے والا اور ذبح کرنے والا مسلم ہو. وہاں یبدا عملہ بذکر اللہ، اور وہ اپنے عمل کو اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے شروع کرے. وہناک شروط اخرى، اور کی اور بھی بہت سارے شروط ہیں، وہ آپ جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں مراجعہ کریں انشاءاللہ. نقتفی هنا على هذا المقدار، باقی انشاءاللہ نقرأ في الدرس الجاي انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.